السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے ویورز کے لیے ایک نیو کانٹینٹ لے کے آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے میرے تمام ویورز کو بے حد پسند آئے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا ویدر ہے، اور آج کل تو ویسے ہی دل کرتا ہے کہ کچھ اچھے سے اچھا جو ہے نا وہ کیا جائے۔ اور موسم کی مناسبت سے برسات بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہمارے لیے بن جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے نکل آتے ہیں برسات کے موسم میں۔ چلیں، یہ ساتھ ساتھ تو باتیں ہوتی ہی رہیں گی، لیکن آج میں آپ کو جو اپنا بیسیکلی کانٹینٹ ہے اس کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ بیسیکلی آپ سب نے میرا ٹائٹل دیکھا ہوگا، اور ٹائٹل کے اوپر جو لکھا ہوا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، سورہ بقرہ۔ اور سورہ بقرہ کے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور ویسے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی لائف میں اندازہ نہیں ہوتا، ہم دوسروں سے جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو کانٹینٹ شیئر کرنے لگی ہوں وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ، آپ لوگ کسی سے سیکھتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو آگے اس چیز کو شیئر کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم اور رحم کرنے والی ہے کہ ہم لوگوں کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے وہ ہم لوگوں کو اتنا نواز رہی ہوتی ہے، اتنا نواز رہی ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر ہم لوگوں کے اوپر کوئی بھی پریشانی نہ ہو تو ہم تو کبھی بھی اللہ کو یاد نہیں کریں۔ اور یہ ہم لوگوں کی سب سے جو گندی عادت ہے نا وہ یہی ہے کہ جب ہم لوگ ایک اچھی لائف جی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو ہم اللہ تعالیٰ کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ہم نماز تک نہیں پڑھتے، ہم لوگ قرآن پاک تک بھی کھولنا پسند نہیں کرتے۔ اور میرے خیال کے مطابق یہ ہم لوگ سب سے غلط جو فیصلہ اپنی زندگی کا کرتے ہیں نا وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے ہم لوگوں نے اللہ کے قریب رہنا ہے وہ چیزیں تو ہم لوگ سکپ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کے اوپر چھوٹا سا بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے جس کے اندر ہم لوگ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ نماز اور کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک، اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا خدایا ہماری یہ مشکل کو حل کر دے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا پھر اس طرح کے معاملات میں میرے خیال کے مطابق مانگنی چاہیے، اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، لیکن آپ کو تھرو آؤٹ ایک ہی جیسا رہنا چاہیے، نیوٹرل رہنا چاہیے، کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنے اتنا قریب کر لیں کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی مشکلات اور آسانیاں، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی فیزز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں نے مشکلات میں اللہ کو اپنے قریب کر لینا ہے، اور جب آسانی تھوڑی سی بھی آنی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا ہم لوگوں نے اس چیز کو سکپ کر دینا ہے۔ نیور، آپ لوگوں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اگر قریب رہنا ہے، اس کی ہر چیز کو آپ لوگ اسی طریقے سے فالو کرنا شروع کر دیں جیسے اس کا حکم ہے، تو میرے خیال میں ہم لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی فیز میں پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر تھوڑی سی پریشانی آ بھی جائے گی تو اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کے اس فیز میں سے نکل جائیں گے۔ تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے اگنور کیا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی انسان فطرتاً جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جب اس کو ایک لالچ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کے پاس جو ہے نا اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کو کسی بھی چیز کا لالچ ہوگا، ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور پھر بعد میں اس چیز کو ہم سکپ کر دیں گے۔ تو میرے خیال کے مطابق ہم سب سے غلط جو اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور اس کے ہمیں بتائے ہوئے کچھ احکامات پہ عمل کرنا ہے، تو ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ بہت ہی معمول کے مطابق آسانی میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیں نا، اب میں جو سورہ بقرہ کا بیسیکلی ذکر کر رہی تھی آپ سب کے ساتھ، تو ہم اس کی پہلی ہی صورت کو لے لیتے ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ ہے، تو آپ لوگوں نے کبھی اس کی فضیلت کو پڑھا ہے؟ ہم لوگ اگر مشکل میں ہو نا تو کبھی ہم الحمدللہ رب العالمین، اگر کبھی ہم لوگ اس
چھوٹے سے لائن کو جو ہے نا اگر اس پہ غور و فکر کریں تو دیکھیں اس کا کتنا جو ہے نا میننگ فل یہ لائن ہے، اور ہم لوگوں کی ہر مشکل کو یہ حل کر دے گی اگر ہم لوگ مشکلات میں پڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ سورہ الحمد کی اتنی سی آیت کو مشکل ٹائم میں پڑھیں اور 100 دفعہ اگر ایک تسبیح آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کا دیکھیے گا آپ کو کیا ریزلٹس ملتے ہیں۔ تو اگر ہم سورہ بقرہ کو پورا پڑھنا شروع کر دیں اور ڈیلی بیسس پہ پڑھنا شروع کر دیں، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے یہ سب کچھ ملے گا جو اللہ کی ذات کا دیا ہوا ہے، اور ہم لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے جس طرح ہمیں اس نے کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں آپ کی نعمتوں میں دن بدن اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جس طریقے سے میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، آپ لوگ بھی ویسا کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ کو میں ایک سورہ فاتحہ کا یہ بھی بتاتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک سورہ ہے۔ تو مطلب کہ اس کی کتنی جو ہے نا وہ پاورفل یہ صورت ہوگی کہ اگر ہم لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کے اوپر اس کے اثرات کتنے جو ہے نا وہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک جگہ پہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ مریض اگر کوئی جو ہے نا بے حد مطلب کہ پریشان ہے اپنی علاج کے حوالے سے، تو اگر ہم سورہ الحمد کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا کتنا موجب عمل ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے شفا کا باعث بنے گا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ صورت سوائے موت کے ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو یہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلی صورت کا کتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے کہ اس کے بارے میں آپ لوگ ایسا کریں گے تو آپ کو کیا ریزلٹس ملیں گے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کو دن میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ زیادہ پڑھیں، آپ لوگ 2 لائنز ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ دن میں اگر آپ لوگ 2 لائنز پڑھنا شروع کر دیں گے نا، دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا دماغی سکون کتنا آ جائے گا۔ ہم لوگوں کو آج کل جو کمی ہے وہ صرف انہی چیزوں کی ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اللہ سے لو لگانی چھوڑ دی ہے، ہم لوگوں نے دوسرے وہ معاملات کرنے شروع کر دیے ہیں جن چیزوں سے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم مینٹلی جو ہے نا وہ سٹریس کا شکار ہیں۔ ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھیں گے، خود پریشان ہوں گے، اور کیوں پریشان ہیں؟ مانگیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب اگر ہونا چاہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا کے اپنی زندگی کے اندر سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم کیوں دوسروں کے منہوں کی طرف دیکھیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیوں ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے نا دل میں حسد اور حسرت لے کے آئیں، اور یہی ہماری زندگی کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا باعث ہے، یہ جو حسد اور حسرت ہے۔ اور میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اگر ہم لوگ قرآن پاک کو دن میں ڈیلی تھوڑا تھوڑا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ انسان جو ہے اس کی رزق اور روزی کا ذمہ بیسیکلی میں نے خود اٹھایا ہے، اس کو تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی۔ یہی نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو اوپر سے من و سلوا آتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ محنت آپ تھوڑی سی کریں، کچھ اللہ سے مدد مانگیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور آپ لوگ دیکھیے گا آپ لوگوں کی دنوں میں کتنی جو ہے نا وہ چینجنگ آئیں گی آپ کی لائف کے اندر۔ اور انہی چیزوں سے ہم سب نے اپنی لائف کو چینج کیا ہوا ہے، اور اگر ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، میرے خیال کے مطابق آج کل تو اتنی انسان کی زندگی کے اندر پریشانی ہے کہ اگر ہم نماز اور قرآن پاک کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا آسانی کے اندر بیٹھے ہوں۔ ہر کوئی جو ہے نا آج کل آپ لوگوں کے اوپر نظر جمائے بیٹھا ہوا ہے، آج کل آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ تو آپ لوگ کوشش یہی کریں کہ یار کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے، کم از کم اس کے ساتھ برا سلوک تو نہ کریں۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ میں نے اپنی لائف کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھ کے، اس کی فضیلت کو جان کے اتنی لائف میں تبدیلیاں لے کے آئی ہوں، تو آپ سب بھی یہ سب کچھ کر کے اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ آسانیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو سورہ الحمد جو ہے یہ تو آپ لوگوں کے رزق میں اضافے کا اتنا باعث ہے، آپ لوگ اس کو
جب بھی فارغ ٹائم ہو کوئی بھی کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھتے رہیں. آپ لوگ تو بسم اللہ پڑھتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو اتنا جو ہے نا اس کا ملے گا اجر، اور آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ان چیزوں کی تبدیلیاں آپ لوگوں کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اگر آپ سب کو میری ویڈیوز دیکھنا اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ کائنڈلی مجھے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کیا کریں میری ویڈیوز، کیونکہ آپ سب کے ساتھ کنیکٹ رہنا مجھے اچھا لگتا ہے. اور اگر آپ لوگ مجھے پروموٹ کریں گے تو میرا دل کرے گا میں آپ سب کے لیے نیو سے نیو ویڈیوز لے کے آتی رہوں. اور اگر آپ کو میرے کانٹینٹس کسی بھی قسم کے پسند ہیں تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. شکریہ.